آ رہی ہیں جس طرح سے اس مرتبہ جو کچھ سامنے آیا ہے اسکرین پر آیا ہے جو آنکھ نے دیکھا ہے، ہاں اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے سابقہ جو حکومتیں بنی تھی ان پر بھی اعتماد متضرر اچھی بھی ہے اور ظاہر شاید ہماری معلومات تک یا اطلاعات تک رسائی زیادہ ہو گئی ہے شاید یہ نہیں اصولی طور پر یہ ہے نا کہ یہ سسٹم یہ کسی مارل گراؤنڈ پر نہیں ہے سر وہ تو ظاہر ہے یہ سسٹم چلتا ہے اور اسی طرح پھر فارم سے اچھا دوست دھاندلی سے ہمیں یاد آیا ظاہر ہم تھوڑا سا قومی منظرنامے کی طرف نکلتے ہیں ابھی تو ظاہر 44 پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چل رہا ہے اس کی بھی تاریخ چل رہی ہے وہ بھی مطلب جاری ہے لیکن وہ یہ ہے کہ بس وہ بھی وہاں پہ بھی کام لگا ہوا ہے باقی سیٹوں پہ دیکھیں فیز 7 کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے فیز 7 اسپورٹسز کا زور بھی ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ جیتے ہوئے تو اصولی طور پر تو ان کے پاس جس وقت فارم 45 آتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے ساتھ دھاندلی ہوئی یا نہیں صحیح ہے سوال یہ ہے کہ نون لیگ کا تو کہیں پر بھی کوئی بھی فارم 45 لے کر نہیں آ رہا کہ بھائی یہ میرے پاس دعویٰ جو کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والے ہی کر رہے ہیں ہر جگہ پہ اگر وہ نون لیگ کی طرف سے کسی بھی جگہ پر یہ دعویٰ ہے کہ یہ سیٹ ہماری تھی اور یہ انہیں دی گئی ہے تو یہ ہمارے پاس فارم 45 ہے ان کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے ایسی بھلے وہ دوسروں کی طرح اکثر جس طرح ان پہ الزام ہے کہ وہ جاری لا رہے ہیں یہ بھی جاری لے آتے کچھ لائیں ابھی یہ دیکھیں ابھی کچھ نہ کچھ اصلی کا نہیں کر رہے لیکن بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ وہ لائیں وہ فارم 45 کی بنیاد پر بات کریں وہ کہیں کہ یہ ہمارے فارم 45 ہے تو انہیں بھی انصاف تو ملنا چاہیے یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے اچھا سر یہاں پہ ایک دو چیزیں ہو رہی ہیں ظاہرہ قومی سطح پہ بھی اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں ایک تو وہ کمشنر صاحب آئے تھے بڑے دھوم دھڑکے سے اور اسی دھوم دھڑکے سے وہ چلے بھی گئے یہ کچھ منظرنامہ کچھ سمجھ آیا دیکھیے ان کی فزیکل وہ کہاں ہیں کہاں پائے گئے تھے وہ کیا کچھ پتہ بھی نہیں ہے جو بنیادی رپورٹ میڈیا میں جو رپورٹ ہوا ہے ان کا ایک انٹرویو ہوا ہے پہلے اور پھر آخری جو رپورٹ جو چیز ہوئی ہے وہ الیکشن کمیشن میں ان کی طرف سے ایک بیان جمع کروایا گیا ہے کس نے جمع کروایا ہے کب جمع کروایا ہے کون لے کر آیا اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے کچھ مطلب معلومات اس حوالے سے کہیں بھی نہیں ہے صرف ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس انہوں نے خط لکھ کر الیکشن کمیشن کے ذریعے معذرت کر لی ہے تردید کی ہے اپنے اس بیان کی کہ جو میں نے پہلے دیا تھا وہ غلط ہے اب سوال یہاں پر یہی ہے کہ کیا وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو کر ہونے کے بعد ان کا بیان مطلب یہ وائرس لگنے سے پہلے کا بیان ہے یہ بات کا ہے ہاں یا انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ میرا بیان ہے یا ان کی طرف سے کسی اور نے جمع کروا کے ان سے دستخط لیے ہوئے ہیں یا گن پوائنٹ پر لیا گیا دیکھیں ہماری اس قوم کا ایک المیہ نہیں ہے بہت سارے المیہ لیکن ایک المیہ سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ جو رونے کا مقام ہوتا ہے یہاں پر ہم ہنستے ہیں اور ہنسنے کا ہوتا ہے آپ آج اگر ان کا یہ بیان آئے تو ہم ہنستے ہیں نا نہیں سر دیکھیں ہماری وہ کس کنڈیشن سے گزرے ہوں گے یا کس ہو سکتا ہے کہ ان سے یا پہلے والا یا آج والا انہیں زد و کوب کر کے بند کر کے کسی جگہ پر اغوا کر کے ان سے پہلے والا بیان دلوایا گیا اچھا اس میں نا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں اس میں ہم مثبت خبر یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ایک خبر جب آتی ہے کوئی بھی ہماری ایک پچھلا وہ زمانے میں ایک بات ہوئی تھی مثبت پازیٹیو رپورٹنگ کریں آپ تو ہم اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے ایک خبر آتی ہے اس پہ آدھی قوم ہنس رہی ہوتی ہے اور آدھی قوم رو رہی ہوتی ہے کچھ دن پہلے ایک آدھی قوم ادھر ہنس رہی تھی اور آدھی قوم رو رہی تھی نہیں یہ روتے نہیں ہیں یہ ہنستے ہیں یہ اگر کوئی فرض کرتے ہیں موٹر سائیکل جاتے جاتے نالے میں گر جائے نا تو یہ اس پہ بھی شکر لگا لیتے ہیں اچھا سر دوسرا جو مسئلہ ہے ہمارا ظاہر ہے اس وقت سپریم کورٹ بڑی ان ہے خبروں میں چیف جسٹس صاحب کا حالیہ ایک فیصلہ تھا اس کے بارے میں بڑی بیدے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ اگرچہ سوشل میڈیا کا ہمارا جو اہم ٹول ہے وہ ٹویٹر تو بند ہے کافی دنوں سے میں وی پی این سے چلا رہا اچھا آپ چلا لیتے ہیں چور رستوں سے لیکن دیکھ لیجئے گا کہیں کیا کریں اب اصل بات یہ ہے نا کہ اس کو لوگوں کے ساتھ منسلک رہنا اور اپ ڈیٹ رہنا پھر مجبوری ہے بالکل وہیں پر ہیں تو ٹویٹر پر ہیں تو ٹویٹر پہ جانا پڑتا ہے اصل میں وہاں پہ دونوں سورس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں بند کیا ہوا ہے تو جب بند کیا ہوا ہے تو پھر اس کو وی پی این کے ذریعے ہی چلانا پڑتا ہے تو یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کو بند کر لینے سے حقائق بدل جائیں گے حقائق نہیں بدلیں لیکن سر ایک چیز شاید یہ بھی ہوتی ہے حکمت عملی یہ ہوتی ہے نا کہ آپ اور میں آمنے سامنے ہیں نا ہمارے دونوں کے آپس میں اگر کسی بات پہ ٹکراؤ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ ہم اتنے جذبات میں آ جائیں کہ ایک دوسرے کے بدستہ گرباں ہو جائیں تو اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں بیٹھیں تو اس میں دو اسٹڈیز ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سوشل میڈیا کا الگوریدم ہے یہ خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہا ہے ایک یہ بات کو بڑھا رہا ہے یہ سرکاری موقف ہے
دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے پاس جو عارف علوی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے دینے کا، تو آپ ذرائع سوال پوچھنے کے ذرائع بند کر دیتے، بند نہ کریں. اب اگر ISPR کی یا کوئی ایسی ٹویٹ آتی ہے تو نیچے جا کر آپ کویسچن کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا، یا وہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں افسر ملوث ہے، فلاں کے آروں کو اغوا کیا گیا ہے، یہ وہ اس طرح کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں، تو پھر ان کو آپ بند کرنے کے لیے آپ پھر سوشل میڈیا کو بند کر دیتے ہیں. اب ہر دو صورتیں، دونوں بیانیے یا دونوں یہ جو تھیسس ہے، یہ اپنی جگہ پر حقیقت پر مبنی ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا کے الگورتھم وہ بہت زیادہ بڑھاوا دیتا ہے وہ ان چیزوں کو، الگورتھم اس کا جو ہے تو اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جس میں چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے والی وہ ایک دم، ابھی ہم خود سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے 10 12 15 سال تو ہم نے استعمال کرتے ہیں، تو میں خود بھی یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اندر کوئی ایسا الگورتھم ہے کہ جو جس چیز سے کنسنٹریشن پھیلتی ہو یا کوئی تباہی کا یا فساد کا کوئی پہلو نکلتا ہو اس کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ نرمی آتی ہے، مطلب کئی چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ جس کی وجہ سے تو وہ چیزیں نارمل ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، ان کو ان اکاؤنٹس تک ایکسیس اوپن نہیں رکھی جاتی، لوگ ایکسیس نہیں کر پاتے، چیزوں کو روکا جاتا ہے اور غلط چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے. تو یہ ہے ایک المیہ، لیکن اس الگورتھم کو اسی کے کاؤنٹر الگورتھم سے آپ رد کر سکتے ہیں. آپ اگر کہیں کہ ہم بند کر دیں نہیں سر، اس میں تو ظاہر ہے چیزیں دیکھیں، ظاہر ہے ہمارا خود جو ہے وہ ذریعہ اظہار جو ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے، وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو، کوئی بھی. تو بہرحال یہ چیزیں تو اس میں تھیسس اینٹی تھیسس دونوں موجود ہیں. تو سر ہم آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جو سپریم کورٹ والا مسئلہ ہے، اب اس میں کس حد تک کیا یہ تو بہت زیادہ ایک دم وہ بن گیا مذہبی معاملات پہ، ویسے تو میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن بنایا جا رہا ہے. غلط بات ہے، یہ قانونی معاملہ ہے. قانونی معاملہ ہے. ایک اپیل ملزم کی گئی، اس ملزم کو 2021 میں 2022 دسمبر 2022 میں گرفتار کیا جاتا ہے. اس پر الزام یہ ہے کہ اس نے ایک تحریف شدہ قرآن کی تفسیر لوگوں میں بانٹی 2019 میں. صحیح ہے. اور اس پر کیس بنا 2022 میں. 2022 میں اس سے کیس بنا، تو جرم چونکہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، اب قانون بنا یہ والا 2021 میں بقول مقدمہ. ٹھیک ہے. فیصلہ غلط ہے، اصولی ٹیکنیکل بنیادوں پر، قانونی بنیادوں پر فیصلہ غلط ہے. وہ اس طرح غلط ہے کہ یہ فیصلے میں جو حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ 2021 میں اس کو جرم شمار نہیں کرتے تھے، تو یہ جرم 2019 میں ہوا، 2022 میں 2021 میں اس کو جرم مانا گیا، تو اب 2019 والا آج جرم ہے یا نہیں. تو کورٹ نے یہ پوچھنا ہوتا ہے وکیل سے کہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ جرم ہے یا نہیں. بالکل، آپ اس کا کورٹ نے وکیل سے پوچھا، وکیل نے کہا جی یہ جرم نہیں تھا، جبکہ وہ جرم تھا. اچھا. 2011 کے ایکٹ کے تحت، جس ایکٹ کے تحت ہائی کورٹ نے ان ملزم کی ضمانتیں مسترد کی تھی. پہلے وہ ہائی کورٹ سیشن کورٹ میں گیا، پھر ہائی کورٹ میں گیا. 27 نومبر 2023 کو، ابھی میں یعنی 3-4 مہینے پہلے ہائی کورٹ میں اس کی ضمانت کی درخواست کی. ہائی کورٹ نے 2011 کے ایکٹ کے تحت پنجاب میں قرآن تباہ کرنے کا جو ایکٹ ہے، جس ایکٹ کے تحت قرآن کی تباہت کی اجازت ہوتی ہے، اس ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے. 2011 میں اس کو جرم قرار دیا گیا تھا کہ آپ اس کی لفظی یا معنوی تحریف کریں. اس پر 298 دفعہ 298 سی لگائی گئی تھی. اچھا یہ تھا ایسا کہ انہوں نے وہ لگا دی تھی اس پہ 2011 میں، مطلب یہ جرم شمار کیا گیا تھا. پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ تھا کہ وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ اپنی ایک سابقہ ہیئرنگ میں 5 رکنی بینچ نے ایک کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ جس وقت بھی اقلیتوں کے حقوق کا معاملہ ہو، اور اس میں بطور خاص کمیونٹی جو قادیانی کمیونٹی ہے اس کے حقوق کا معاملہ ہو، اقلیتی حقوق کا معاملہ ہو، تو اس کو امتناعی قادیانیت ایکٹ 1984 کے تحت دیکھا اور سمجھا جائے گا. اس کے تحت انہیں اقلیتی جو مراعات ہوں گی یا اقلیتی جو بھی آزادیاں ہوں گی وہ حاصل ہوں گی، اس کے اندر حاصل ہوں گی، اس کے اندر حاصل ہے. وہ امتناعی قادیانیت ایکٹ جو تھا وہ 1984 کا تھا. ٹھیک ہے. یعنی جرم پہلے سے یہ جرم میں موجود تھا. لیکن جس وقت سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا وکیل سے کہ کیا یہ پہلے اس جرم سپریم کورٹ میں جس وقت وہ ہیئرنگ جاتی ہے وہ اس بنیاد پر جاتی ہے کہ ہائی کورٹ نے ہمیں نہیں سنا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو جرم ہے یہ پہلے ہو چکا ہے، 2 سال پہلے ہو چکا ہے، 2019 میں ہوا ہے. اس نے وہ تفسیر 2019 میں پبلش کی تھی. اب مقدمہ آ کر اس پر 2022 میں قائم ہوتا ہے، جبکہ یہ چیز جرم یہاں پر 2021 میں ہوئی ہے. اچھا 2021 میں یہ تھا کہ جو وہ قرآن کی تباہت کا جو ایکٹ تھا اس کے اندر مزید ترمیم یہ کی گئی کہ وہ تحریف شدہ مواد جس کو آپ کسی کتابی شکل میں چھاپتے تو جرم ہوتا 2011 میں. اچھا
وہی اگر آپ سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کریں گے تو وہ بھی جرم شمار ہوگا. یہ ترمیم ہوئی ہے 2021 میں آ کے, ٹھیک ہے, 21 میں. اب اس بندے نے, وہ جو ملزم تھا, ملزم نے تفسیر جو پیش کی یا اپنے اس نے جو پبلش کی ہوئی تھی, جو بھی اس نے کیا, وہ 2019 میں ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جرم اس کو جرم بننے سے پہلے لگا ہوا ہے. تو یہ پہلے نہیں لگا ہوا تھا, یہ بعد میں لگا ہوا تھا, 2011 کے تحت تھا. لیکن یہ معاملہ نہیں ہوا. تو اسی وجہ سے پھر سپریم کورٹ ریویو پر گئی ہے. ابھی ریویو پر چلا گیا ہے, پیر کے دن, ابھی کل نہیں تو پرسوں اس کی سماعت ہے. وہ سماعت کریں گے تو اس میں سے یہ جو چیز, اب اس میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ایک ایسا سینیریو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, یا ایک ایسا امکان بنتا ہوا ہے جو یہ زیادہ اجاگر کیا گیا میرے خیال میں, جس پر اجاگر کیا گیا. مذہبی جو سیاسی جماعتیں تھیں, مذہبی جماعتیں تھیں, یا ان کے تک جو بات پہنچی, انہوں نے اس کے بنیاد پر رد عمل دیا یا فیصلہ پڑا, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا, اس سے ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ایک کمیونٹی کو آپ اجازت دے رہے ہیں, ایک کمیونٹی ہے, وہ جا کر اپنا اقلیتی اس میں آزاد ہے. تو اقلیتی آزاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اقلیت کوئی بھی ہو, یہودی ہو, بالکل جو بھی ہوں, آزاد ہیں. ان کا معاملہ تب اقلیتوں کا جب یہ خود کو اقلیت شمار کریں, تسلیم کریں. بالکل ان کا یہ سٹانس ہے ہی نہیں ہے. ان کا سٹانس یہ ہے کہ باقی سارے والے کافر ہیں اور ہم صرف مسلمان ہیں. بس وہ تو ان کا اپنا ایک وہ ہے, ان کا اپنا ہی ہے, لیکن یہ غلط ہے نا. لیکن آئین پاکستان میں ان کی تشریح کر دی گئی ہے. اب یہاں پہ جو کام ہوگا وہ آئین پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگا. آئین کے تحت جو فیصلے صاحب کا آئے ہوئے تھے, یا جو کورٹس کے جو صاحب کا ڈیسیژن تھے, ان کے تناظر میں یہ فیصلہ غلط ہے. تو اس غلط ہونے کی وجہ سے فیصلہ ریویو پہ چلا گیا, فوری طور پر ریویو کی. پھر اس 6 فروری کو یہ فیصلہ آیا ہے. اب آج 10-15 دن ہو گئے, 15 دن ہو گئے, 15-22 دن ہو گئے. اب ان دنوں کے بعد جس وقت یہ پولیٹیسائز ہوا ہے معاملہ, پولیٹیسائز ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر اپنی طرف سے وضاحت دی ہے. اور انہوں نے وضاحت یہ دی ہے, اس میں جو اعتراض جو سیاسی سطح حافظون, یہ 2 آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. یہ چیز آپ دین میں کوئی سختی نہیں ہے. جی, تو اس پہ ریزرویشن یہ ہیں کہ اگر وہ دین کا ذمہ اٹھایا ہوا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حفاظت, لیکن وہ کسی کے ذریعے اٹھایا ہے, سپورٹ کیا گیا ہے. ظاہر ہے وہ پتھر تو قرآن کو حفاظت نہیں کریں گے, یا درخت تو نہیں کریں گے, وہ اللہ کے انسان کریں گے. انسان اس کے اندر تحریف سے اسے بچانے کی کوشش کریں گے, تو وہ مسلمان ہوں گے جو اس کی وہ حفاظت کریں گے. بالکل, تو یہ بات اس ماننے والے ہیں. آیت کا جو استعمال ہے وہ سیاق و سباق سے ایک تو ہٹ کر کیا گیا ہے. دوسری تھی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو یہ آیت جو جس معنی میں تھی, تو اس معنی میں آپ کے سامنے آپ کے عیسائی کمیونٹی ہے, دیگر بالکل یہاں پہ ساری اقلیتیں یہاں پہ رہ رہی ہیں اور کر رہی ہیں اپنے ان کے حقوق ہیں, انہیں میسر ہیں. تو اس سے مراد یہ تھی, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر کسی کو گردن پہ پکڑ لیں اور جا کے آپ ایک مذہب کے اندر نقب زنی کریں اور اپنا لٹریچر بنا کر اس مذہب کے نام پر بیچیں, کہیں کہ جی یہ اصلی اسلام ہے, یہ والا اسلام, یہ ہم مسلمان ہیں. یہ دعویٰ چھوڑیں, آپ کہیں کہ ہم قادیانی ہیں. ٹھیک ہے, باقی جس طرح ہندو مذہب رہ رہے ہیں یہاں پہ, عیسائیت رہ رہی ہے, بطور اقلیت نہیں, اس پر کسی کا کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اعتراض اس بات پر ہے کہ جس وقت آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں, اور پھر جس وقت ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کی جو ایک جمعی ایک مجتمع ایک ان کی جو تاریخی اجماع ہے جس بات پہ ختم ہے, بالکل وہ ختم نبوت ہے. تو جب ختم نبوت پر آپ قائل نہیں ہے, تو پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو وہ اس کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے وہ شرائط اگر بنیادی ہیں بلا شک اور بلا اس میں کسی اس کے وہ چیز ہے تو وہ ختم ہے. تو جب آپ آخری نبی بھی نہ مانے اور پھر یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو پھر یہ تو دھوکہ ہے نا. اب اس دھوکے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. امتناع قادیانیت ایکٹ جو ہے وہ یہی چیز, بہرحال ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ اس معاملے ہے, اس کو بڑا کلیئر, مجھے لیٹ می کلیئر کہ یہ مظلومیت کا معاملہ نہیں ہے. یہ آئینی معاملہ ہے. ہم دیکھیں دوسری اقلیتوں کو تو حقوق حاصل ہیں, ہمیں نہیں ہے. دوسروں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے, جی ہمارے ساتھ یہ نہیں. یہ ایسا نہیں ہے, یہ بنا کر ایسے پیش کیا جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے, اس کو پیش کیسے کیا جاتا ہے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے مسئلہ پیش کیسے کیا گیا, یہ کیا گیا کہ یہ جرم نہیں تھا, یہ جرم پہلے ہوا. مسئلہ تھا کیا, مسئلہ اس نے ایک تفسیر لکھی یا پرنٹ کی یا لوگوں کو دی, جو بھی کیا, ہمیں اس کی ڈیپتھ میں نہیں پتہ ڈیپتھ میں کہ کیا اس نے کیا, لیکن جو بھی کیا اس نے ایک ایسی تفسیر جس کے اندر تحریف شدہ, اس کے معنوی تحریف ہوئی تھی, جی جو ممنوع ہے, جو جس پہ ممانعت کی گئی ہے آئین کے تحت, وہ منع تھی. اس کو لوگوں میں تقسیم کرنا اس کو منع کیا گیا تھا, اس نے وہ کی. اب یہ جرم تھا, اس جرم پر اس کی جو سزا بنتی تھی اس کو وہ سزا ملنی چاہیے تھی, یا اس کو جرم کو ڈیفائن ہونا چاہیے تھا, اور وہ کرنا
وکیل کا کام ہوتا ہے، وکیل ثابت کرتا ہے کہ یہ جرم اس وقت جرم تھا یا نہیں، وہاں پر وکیل ثابت نہیں کر سکتا، وکیل کو شاید اس کی وجہ سے تھوڑا سا کنفیوژن ہے. میرے خیال میں یہ معاملہ ایک آدھ دن میں ٹیکل ہو جائے گا اور اس معاملے پہ شاید آپ چلے گئے آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور میرے خیال میں یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ چیزوں کو بار بار اچھالا یہ کوئی اچھی اس میں یہ چیز بڑی کلیئر اور واضح میں کہہ دوں کہ ایسی باتوں پر کسی پر بھی الزام لگا دینا بالکل جو دینی شاعر کی توہین کے زمرے میں آئیں گے، کوئی ایسا کسی کے لیے بنانا یہ قطعی طور پر غلط ہے. کیونکہ مذہب اس وقت ہم سیاسی طور پہ بہت زیادہ تفریق کا شکار ہیں اور نیا کوئی اچھا اس میں اس معاملے کو جب سے پولیٹیسائز کیا گیا ہے، اس میں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو اس وقت سیاسی افراتفری کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا انہیں ریلیف مل جائے تاکہ لوگ اس پہ اچھا یہ ہو گیا یہ معاملہ تھوڑا سا ڈائیورژن بھی ہے ایک دم سے، چونکہ یہ ایک دم سے لوگوں کے جذبات کو اپیل کرتی ہے بات اور مشتعل ہوتے ہیں لوگ، تو اس کی آڑ میں وہ جو کچھ مسلط ہو رہا ہے جو سلسلہ، تو اس کے لیے راہ ہم اچھا اس کے لیے ظاہر ہے مسلط تو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید ہمارے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے اعمال ہیں. نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ پی ڈی ایم 2 آ گئی ہے میدان میں. دیکھیں اعمال کے مطابق لوگوں نے ووٹ دیا، اچھا اب نتیجہ کچھ ان کے اعمال کے مطابق آ رہا ہے. نہیں اب ان کے اعمال کے مطابق اگر نتیجہ آنا چاہیے تو وہ آنا چاہیے جس جو وہ لانا چاہتے ہیں.